على آله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حاضرین محفل، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ زرینہ بائی عبدالکریم صاحب کی مجلس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ درس میں قصیدہ سلامیہ کے اشعار پر گفتگو چل رہی ہے، اور کل حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی علیہ رحمہ کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور آج آگے شعر نمبر 163 163 فرمایا: نامو کامو تنو جانو حالو مقال، سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نام میں بھی اچھے، کام میں بھی اچھے، شکل و صورت میں بھی اچھے، حالت و کیفیت میں بھی اچھے، گفتگو اور بات چیت میں بھی اچھے، سب میں اچھے۔ کیا فرمایا؟ سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس سے مراد ہے حضرت سیدنا شاہ اچھے میاں ماہر روی علیہ رحمت و رضوان، جن کا نام تو آل احمد ہے، لیکن آپ مشہور ہیں اچھے میاں سے۔ ہم قصیدے اس میں شجرہ مبارکہ میں پڑھتے ہیں: دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے۔ تو جو اچھے اور پیارے ہیں وہی حضرت اچھے میاں ماہر روی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تعلق سے کافی اشعار بھی اپنے قصیدے میں اور اپنے کلام میں فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان، آپ کی ولادت رمضان المبارک کی 28 تاریخ کو ہوئی، اور آپ ہجری تھی سن ہجری 1160، یعنی کہ 1160 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نام مبارک آل احمد اور لقب اچھے میاں تھا۔ آپ حضرت سیدنا شاہ حمزہ علیہ الرحمہ کے بیٹے تھے، صاحبزادے، اور آپ کی علمی شان اور علمی وجاہت کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان، جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بعض مسائل میں لوگوں کو تسلی اور تشفی حاصل کرانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے۔ حضور اچھے میاں کی بارگاہ، وہ دہلی میں رہتے تھے اور اچھے میاں مہاراجہ شریف میں، تو دہلی سے بھیجتے تھے، جاؤ اس کا تسلی بخش جواب تمہیں اچھے میاں کی بارگاہ میں ملے گا۔ آپ نے بھی تصنیفی لکھت پڑھت کا کام کیا، اور آپ کی ایک کتاب آئین احمدی، جس کا نام تھا آئین احمدی، تقریباً 34 جلدوں پر مشتمل تھی، وہ آپ نے تصنیف فرمائی۔ حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کا دور ایک نہایت ہی بابرکت اور پر نور دور تھا آپ کا۔ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ ماہر روی علیہ رحمت و رضوان نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے چوتھی نسل میں میرے بعد کیا ہے، میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جس سے خاندان برکات کی عظمت دوبالا ہو جائے گی۔
جب حضرت سیدنا شاہ اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش ہوئی اور رسم بسم اللہ خوانی جب ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت اچھے میاں کے دادا جان حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ تو پر دادا ہوتے، دادا کے والد، اور آپ کے دادا ہوتے ہیں سید شاہ آل احمد حب اہل بیت آل محمد کے لیے۔ تو جب رسم بسم اللہ خوانی آپ کے دادا جان نے ادا فرمائی، آپ کو گود میں اٹھایا حضرت اچھے میاں کو، اور گود میں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ میرے بابا جان نے جس بچے کی بشارت دی تھی وہ بچہ یہی ہے، حضرت اچھے میاں علیہ رحمت و برکاتہ۔ مریدوں کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا اس دور میں، تقریباً آپ کے 2 لاکھ مرید تھے اس دور میں حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان کے۔ اور مرید کی بات پہ ایک واقعہ بھی آپ کا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک صاحب گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مرید ہو کے، جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں مرید ہوتے ہیں، مرید ہوئے اور مرید ہو کر چلے گئے اور پھر بھول گئے، ایک لمبے زمانے تک وہ واپس مہاراجہ شریف نہیں آئے۔ پھر اچانک دل میں تڑپ پیدا ہوئی اور حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر وہ مہاراجہ شریف میں جب آئے تو چونکہ اتنے زیادہ مرید تھے آپ کے، تو ایک لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، آ رہے تھے جا رہے تھے، بھیڑ لگی تھی۔ تو وہ گاؤں کے رہنے والے جو بہت پہلے مرید ہو کے چلے گئے تھے، انہیں جب دیکھا کہ یہاں تو ہزاروں آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کہا کہ ان ہزاروں کی بھیڑ میں میرے پیر مجھے کیسے پہچانیں گے؟ کیا ہزاروں کی بھیڑ آ رہی ہے جا رہی ہے تو مجھے حضرت کہاں پہچانیں گے کہ میں بھی ان کا مرید ہوں؟ تو پھر خیر سلام کے لیے اور مسافے کے لیے وہ آگے بڑھے، اور ایک کے بعد دیگر سب لوگ مسافہ کرتے جاتے، ہٹتے جاتے، مسافہ کرتے جاتے، دست بوسی کر کے ہٹ جا رہے۔ جب ان کا نمبر آیا نہیں تو حضرت نے خاص طور پر ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کا مزاج پوچھا، ان کے گاؤں کا مزاج پوچھا، گاؤں کے لوگ کیسے ہیں، اپنے قریب بٹھالا اور فرمایا گاؤں میں تم بکریاں چرانے جاتے ہو یا جو بھی گائے بیل بھینس چرواہے جو ہوتے، تو گاؤں کے بہت سارے لوگوں کی بکریاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو تم اپنی بکریوں کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو؟ تو عرض کیا حضور ہاں ہماری بکری، ہم اپنی بکری کو دور سے ہی پہچان لیتے ہیں، یہ ہماری بکری ہے، اگرچہ ہزاروں کی اس میں ہو، سینکڑوں بکریاں کیوں نہ ہو، لیکن ہم اپنی بکری کو پہچان لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی ہزاروں کی بھیڑ میں ہم اپنے مریدوں کو پہچان لیتے ہیں۔ فرمایا تم نے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو نسبت کا ایک ڈورا ایک دوسرے سے بن گیا، محبت کا ایک ڈورا، دل کا ایک ڈورا ایک دوسرے سے بن گیا ہے، لہذا ہزاروں کے گلے میں کیوں نہ ہو، ہزاروں کے مجمع میں کیوں نہ ہو، ہم بھی اپنے مرید کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ تھی ان کی کیا ہے کرامت، اس طور پر کہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ حضرت کہاں پہچانیں گے، تو حضرت نے پہچان بھی لیا اور ان کے دل کی بات بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا، ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا۔ اسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ تاخیر تو نہیں ہو رہی ہے ہاشم بھائی؟ نہیں ہو رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے؟ اچھا، لکھنؤ کے آس پاس کے علاقے کی بات تھی، تو الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ جدھر حضرت ہیں ادھر ہی پبلک ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں مجمع لگ جائے، ہے نہیں؟ جہاں آپ تشریف رکھیں وہیں پر محفل سج جاتی تھی۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی حضرت کا جب دورہ وغیرہ ہوتا تھا، کہتے نہیں ہیں وہ
کہا کہ کیا مرغی دال برابر ہوتی ہے؟ یہ ایک مشہور کہاوت ہے، لیکن اللہ نے انہیں اپنے علاقے میں بھی بہت عزت عطا فرمائی تھی. چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، دنیا بھر میں جہاں بھی حضرت جاتے تھے دیوانوں کا ایک ہجوم تھا. اور الحمدللہ حضرت کے مریدین کی تعداد آج کے زمانے کے حساب سے کروڑ کے اوپر ہوتی ہے. سب جگہ لگایا جائے تو کروڑ کے اوپر. کسی نے تو یہ کہا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ تعداد ہوگی. خیر اتنا تو ہے کہ بہت بڑی تعداد حضرت کی مریدوں کی ہے. اب یہ سوال ہمارے اور آپ کے دل میں، کسی بھی مرید کے دل میں یہ پیدا ہو سکتا ہے. ایسا ہی لکھنؤ کی سرزمین پر آس پاس کے علاقے میں حضرت گئے تھے، وہاں تشریف لے گئے. تو حضرت جب وہاں پہنچے تو بھیڑ، اب سب لوگ ملاقات نہ کر پائیں. وہیں پر ایک صاحب حاضر ہوئے اور دیکھا کہ حضرت سے ملاقات کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، حضرت کے پاس آ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے دل میں سوچا کہ حضرت کے مرید چاروں طرف ہیں، حضرت کہاں پہچانیں گے؟ یہاں دنیا میں نہیں پہچانیں گے تو آخرت میں کیسے پہچانیں گے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا اور واپس جب وہ گھر پہنچا، رات کو سویا تو خواب میں حضور تاج الشریعہ تشریف لے آئے، ہے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا وہی نسبت، وہی تعلق اور وہی دلی لگاؤ کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو جیسے ہزاروں کے کیا ریوڑ میں آدمی اپنی بکری پہچان لیتا ہے، کل میدان قیامت میں ہزاروں میں ہم اپنے مریدوں کو پہچان لیتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب لیکن کیا ہے، ایک نسبت قادری اور ایک کیا بولتے ہیں سلسلہ جو قائم ہو گیا ہے، اس سلسلے کا جو ڈورا بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو اب اسی طریقے سے جب ہم نسبت قائم کرتے ہیں تو نسبت کا ایک ڈورا بن جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں، غوث پاک بغداد شریف میں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ 14ویں صدی کا اور غوث پاک کا زمانہ 5ویں صدی کا ہے، نہیں ہے؟ 6ٹھی صدی 5ویں دونوں ملتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 سال کے بعد بھی فرمایا کہ آپ کی نسبت کا ڈورا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے ہی جب مرید جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو نسبت اور تعلق کا ایک ڈورا بن جاتا ہے. اس سے پٹا کہہ لیجئے، پٹا، وہ پٹا بن جاتا ہے اور اس پٹے سے اپنا پیر اپنے مرید کو پہچان لیتا ہے. سمجھے؟ تو ایسے ہی حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایک نسبت کا ڈورا بندھا ہوا ہے نہیں؟ پٹا وغیرہ ہوتا نہیں غلامی کا، یہاں ڈورا، گلے میں ڈورا پڑا ہوا ہے نشانی کا، ہے نہیں؟ وہ نشانی کا جو ڈورا پڑا ہوا ہوتا ہے پھر تو اس کی شان الگ ہو جاتی ہے. اس نشانی کی جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، یعنی گلے میں کسی کے پٹا پڑا ہوتا ہے تو اس کی شان الگ ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے. 50 کتے گھومتے ہوں اور کسی کے گلے میں خاص ڈورا پڑا ہو تو آدمی پہچان لیتا ہے کہ بھئی یہ کسی کا خاص کتا ہے، عام کتا نہیں ہے. ایک مثال سے سمجھاؤ. ایسے ہی ایک مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اب نسبت کا ایک ڈورا گلے میں پڑ جاتا ہے اور وہی اس کی شناخت اور پہچان بن جاتا ہے. تو حضور اچھے میاں علیہ رحمت و رضوان اسی طریقے سے دیکھیے حضور اچھے میاں کی سیرت بڑی طویل ہے اور ہمارا وقت بڑا مختصر ہے. بس یوں سمجھو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا آپ کا ذکر فرمایا اور آپ کے لیے یہ فرمایا کہ آپ صرف نام کے اچھے نہیں ہیں بلکہ کام کے بھی اچھے ہیں، جسم و جسمانیت کے بھی اچھے ہیں، گفتگو اور بات چیت کے بھی اچھے ہیں، حالت و کیفیت میں بھی اچھے ہیں، سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. آپ کا وصال مبارک 17 ربیع الاول 1235 ہجری میں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.